ذرا تصور کیا جائے، مطلب ایک صبح سورج نکلے اور کسی ملک کی حکومت اچانک یہ اعلان کر دے کہ آج سے تمام پرانے قانون، جائیداد کے حقوق اور کاروباری معاہدے مکمل طور پر منسوخ کیے جاتے ہیں۔ بالکل، ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم۔ ہاں، یعنی اب سے کوئی عدالت نہیں ہوگی، کوئی پولیس نہیں ہوگی، بس یہ امید رکھی جائے گی کہ اب معاشرہ کسی باقاعدہ قانون کے بغیر محض اخلاقیات اور آپسی بھائی چارے پر چلے گا۔ سن کر تو کسی یوٹوپیائی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن 1917 کے روس میں حقیقت میں ایسا ہی ایک حیران کن اور سچ پوچھیں تو انتہائی خطرناک تجربہ کیا گیا تھا۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم سوشلسٹ قانونی نظام کے اسی دور کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جب صدیوں پرانے قانونی ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے تو انسانی نفسیات اور معاشرے کے اندرونی نظام پر کیا گزرتی ہے۔ دیکھیں، یہ واقعی جدید تاریخ کے سب سے حیران کن ادوار میں سے ایک ہے۔ 1917 سے 1921 کا جو درمیانی عرصہ تھا، وہ اقتدار کی محض ایک کرسی سے دوسری کرسی تک منتقلی کا نام نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ دراصل ریاست اور قانون کے وجود پر ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ مطلب ہم عموماً قانون کو معاشرے کے استحکام، تحفظ اور انصاف کی بنیاد سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت ہی بولشوے قیادت کے ذہن میں قانون کا تصور بالکل مختلف تھا۔ تو کیا انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے اس پورے نظام کو زمین بوس کرنے کا فیصلہ کیا؟ بالکل، کچھ نیا بنانے سے پہلے انہوں نے پرانے نظام کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رکیں اور اس پر غور کریں۔ کوئی بھی نئی عمارت کھڑی کرنے کے لیے پرانی عمارت کو گرانا پڑتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک پورے ملک کے قانونی ڈھانچے کو راتوں رات ختم کر دینا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ یہ کام عملی طور پر کیسے ہوا؟ کیا انہوں نے صرف عدالتوں کو تالے لگا دیے تھے؟ نہیں، بات صرف عدالتوں کو تالے لگانے تک محدود نہیں تھی۔ یہ تو ریاست کے پورے آپریٹنگ سسٹم کو اکھاڑ پھینکنے کا عمل تھا۔ انقلاب کے فوراً بعد جو پہلا کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ پرانے نظام کے تحت قائم تمام جائیداد کے حقوق منسوخ کر دیے گئے۔ پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور ہی ختم کر دیا گیا۔ یعنی کوئی اپنی ذاتی زمین نہیں رکھ سکتا تھا؟ بالکل نہیں۔ تمام نجی زمینیں، بینک، انشورنس کمپنیاں اور بڑی فیکٹریاں ریاست نے اپنے قبضے میں لے لیں، اور یہ کوئی کاغذی کارروائی نہیں تھی۔ تو کیا طاقت کا استعمال ہوا؟ جی ہاں، باقاعدہ مسلح گروہ فیکٹریوں اور بینکوں میں داخل ہوتے اور پرانے مالکان کو بے دخل کر دیتے۔ سب سے ہولناک پہلو یہ تھا کہ انہوں نے پرانے ریاستی اور قانونی اداروں کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور انقلاب کے مشتبہ دشمنوں کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے، یعنی باقاعدہ ٹرائلز کے بغیر ہی سزائیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی زبان میں سے اچانک تمام اسم یعنی ناؤنز نکال دیے جائیں، یہ سوچ کر کہ اس سے زبان زیادہ مساوی اور برابری والی ہو جائے گی۔ بہت زبردست مثال ہے یہ، ہے نا؟ کیونکہ ایسا کرنے سے کوئی نئی برابری تو نہیں آئے گی، بلکہ پوری زبان محض بے معنی آوازوں کا مجموعہ بن جائے گی اور لوگ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر پائیں گے۔ قانون بھی تو معاشرے کے لین دین کی ایک زبان ہی ہے۔ بالکل۔ اگر ایک فیکٹری کے مینیجر کو کوئلہ چاہیے اور اب کوئی قانونی معاہدہ موجود ہی نہیں ہے جو سپلائر کو پابند کرے، تو وہ فیکٹری کیسے چلے گی؟ اس سے تو ایک خوفناک اور فوری افراتفری پھیلے گی، کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل، یہ زبان اور اسم والی مثال اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ جب کانٹریکٹ لا یعنی معاہدوں کا قانون ختم کر دیا جاتا ہے تو دراصل دو اجنبیوں کے درمیان بھروسے کا وہ واحد ذریعہ ختم کر دیا جاتا ہے جس پر معیشت کھڑی ہوتی ہے۔ فیکٹری مینیجر کو کوئلہ اس لیے نہیں مل رہا تھا کیونکہ کوئلے کی کان والے کو یہ یقینی نہیں تھا کہ بدلے میں اسے کچھ ملے گا بھی یا نہیں۔ تو ہر چیز رک گئی۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انقلاب لانے والوں کی نظر میں یہ افراتفری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک لازمی صفائی کا عمل تھا۔ روس اس وقت پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں سے گزر رہا تھا۔ معیشت پہلے ہی کھنڈر بن چکی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس پرانے سڑے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کو مکمل طور پر مٹائے بغیر ایک نیا اور مساوی معاشرہ تعمیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا واقعی ان کا یہ ایمان تھا کہ ایک دن قانون کی ضرورت ہی نہیں رہے گی؟ مطلب یہ سمجھنا تو آسان ہے کہ پرانے قوانین کو ختم کر کے اپنے نئے قانون لائے جائیں، لیکن ہمارے ذرائع تو بتاتے ہیں کہ وہ سرے سے قانون کے وجود کو ہی ایک برائی سمجھتے تھے۔ بالکل درست۔
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس مارکسسٹ اور لیننسٹ نظریے کی گہرائی میں جانا ہوگا جس نے اس سوچ کو جنم دیا۔ تو ان کے نزدیک قانون آخر تھا کیا؟ مارکسزم میں معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک بیس یعنی معاشی نظام اور دوسرا سپر سٹرکچر یعنی بالائی ڈھانچہ۔ قانون، ریاست، مذہب اور فنون لطیفہ یہ سب اسی بالائی ڈھانچے کا حصہ مانے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ان مفکرین کا پختہ یقین تھا کہ قانون کوئی آسمان سے اتری ہوئی غیر جانبدار چیز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک قانون صرف اور صرف ایک ہتھیار تھا، ایک ایسا ہتھیار جسے سرمایہ دار طبقہ غریبوں پر حکمرانی کرنے اور اپنی بے تحاشا جائیداد کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ان کی منطق یہ تھی کہ چونکہ قانون صرف امیروں کی جائیداد کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، تو اگر پرائیویٹ پراپرٹی ہی ختم کر دی جائے تو اس قانون کی ضرورت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہاں بالکل، یہی ان کا بنیادی استدلال تھا، اور اسی سے مارکسزم کا وہ مشہور تصور پیدا ہوا جسے قانون کا مرجھا جانا یا ویدرنگ اوے آف لا کہا جاتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب معاشی طبقات کو ختم کر دیا جائے گا اور کمیونزم مکمل طور پر نافذ ہو جائے گا تو ریاست کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ پولیس، عدالتیں اور جیلیں یہ سب خود بخود تحلیل ہو جائیں گی۔ یہ تو انتہائی حد تک معصومانہ اور سچ کہوں تو غیر حقیقت پسندانہ سوچ لگتی ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے چوراہوں سے ٹریفک کے سارے اشارے ہٹا دیے جائیں اس امید پر کہ اب ہر ڈرائیور خود ہی دوسرے کا خیال رکھے گا اور کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ بالکل، ظاہری طور پر ایسا ہی لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے انسان صرف پیسوں یا جائیداد پر تو نہیں لڑتے نا، لوگ حسد، غصے، انا اور ذاتی رنجشوں پر بھی لڑتے ہیں۔ کیا وہ واقعی اتنے بھولے تھے کہ یہ سوچ لیا کہ اگر فیکٹریاں ریاست کی ہو جائیں گی تو عام لوگ آپس میں لڑنا، جھگڑنا اور جرائم کرنا بند کر دیں گے؟ انہوں نے انسانی فطرت کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اصل میں انہوں نے انسانی فطرت کو نظر انداز نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کے بارے میں ایک بالکل مختلف نظریہ رکھتے تھے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر لالچی یا خود غرض نہیں ہوتا، بلکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی پیسے کی دوڑ ہے جس نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ اچھا، تو ان کے خیال میں ماحول انسان کو خراب کرتا ہے؟ جی، وہ سمجھتے تھے کہ جب اس مسابقتی نظام کو ختم کر کے ایک شراکت داری والا نظام لایا جائے گا تو انسانی فطرت خود بخود بدل جائے گی، ایک نیا انسان جنم لے گا جسے نیو سوویٹ مین کہا جاتا تھا، اور یہ نیا انسان اتنا باشعور اور ہمدرد ہوگا کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے کسی پولیس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیونکہ جب 1917 سے 1921 کے درمیانی عرصے کو دیکھا جائے، جسے وار کمیونزم کا دور بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں کوئی نیو سوویٹ مین نظر نہیں آتا۔ بالکل نہیں آتا، حالات بہت سنگین تھے۔ تو چونکہ ان کے خیال میں قانون ایک مرتی ہوئی چیز تھی، انہوں نے اس دور میں جو ادارے بنائے وہ بھی انتہائی کمزور اور عجیب تھے۔ اگر پرانی عدالتیں کام نہیں کر رہی تھیں تو پھر روزمرہ کے جھگڑوں یا جرائم کے فیصلے کیسے ہو رہے تھے؟ چونکہ وہ باقاعدہ قانونی نظام کو عارضی سمجھتے تھے، اس لیے نئی انتظامیہ نے انتہائی ابتدائی نوعیت کے ادارے متعارف کروائے۔ پرانے پڑھے لکھے ججوں کی جگہ مقامی انقلابی ٹریبیونلز نے لے لی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ٹریبیونلز میں کوئی قانون کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو پھر وہ فیصلے کس بنیاد پر کرتے تھے؟ فیصلے کسی لکھے ہوئے قانون کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جج کے سوشلسٹ ضمیر کی بنیاد پر کیے جاتے تھے۔ سوشلسٹ ضمیر؟ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسا نظام جہاں قانون تحریری نہ ہو بلکہ ایک شخص کے ضمیر پر منحصر ہو، وہ کتنا سبجیکٹو ہو سکتا ہے؟ بالکل، اگر ایک کسان پر اناج چھپانے کا الزام ہے تو فیصلہ اس بات پر کم ہوتا تھا کہ اس نے واقعی اناج چھپایا ہے یا نہیں، بلکہ اس بات پر زیادہ ہوتا تھا کہ اس کا طبقاتی پس منظر کیا ہے، کیا وہ غریب کسان ہے یا کوئی پرانا زمیندار۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑا اور واضح تضاد نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ باقاعدہ قانونی نظام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے، اسے ظلم کا آلہ کہتے تھے اور خواب دیکھتے تھے کہ ایک دن ریاست مرجھا جائے گی، لیکن دوسری طرف اسی وقت انہیں اپنا کنٹرول برقرار رکھنے، لوگوں سے زبردستی اناج چھیننے اور سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ریاست کی انتہائی جابرانہ طاقت کی ضرورت تھی۔ بالکل درست نشاندہی کی آپ نے، یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس تھا۔
تو کیا یہ حیران کن نہیں ہے کہ جس ریاست کو ختم کرنے کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے اسی کو تاریخ کی سب سے بڑی اور ظالم مشین بنایا جا رہا ہے؟ یہ ابتدائی سوشلسٹ تجربے کا سب سے خوفناک اور پیچیدہ تضاد تھا۔ انہوں نے اس دور کو ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریا یعنی مزدور طبقے کی آمریت کا نام دیا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ پرانے طبقات اور سرمایہ داروں کو کچلنے کے لیے ایک عبوری اور وقتی دور کے لیے بے پناہ ریاستی طاقت کی ضرورت ہے۔ اس دور میں قانون کو انصاف کا ترازو نہیں بلکہ طبقاتی جدوجہد کا ایک بے رحم ہتھیار بنا دیا گیا۔ اور جب قانون کو اصولوں اور ضوابط کے دائرے سے نکال کر محض طاقت کے استعمال تک محدود کر دیا جاتا ہے تو وہ قانون تو نہیں رہتا، وہ صرف حکمران پارٹی کی من مرضی بن جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کی سوچ یہ تھی کہ طاقت کا استعمال کر کے وہ معاشرہ بنایا جائے گا جہاں طاقت کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ طاقت کا ادارہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اور قانون کی غیر جانبداری کا تصور مکمل طور پر دفن ہو گیا۔ اور اس سب کا نتیجہ وہ معاشی تباہی تھی جس کا سامنا انہیں 1921 میں کرنا پڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کے بغیر ایک مثالی معاشرے کا خواب معاشی حقیقت کی ٹھوس دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1921 تک روس کی مجموعی معیشت مکمل طور پر ایک تعطل کا شکار ہو چکی تھی۔ فیکٹریاں بند پڑی تھیں، شہروں میں بھوک اور قحط کا راج تھا۔ لیکن یہ معیشت رکی کیوں؟ ایک عام کسان نے کھیتوں میں کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے کسان کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ پرائیویٹ پراپرٹی کے خاتمے کا مطلب تھا کہ کسان جو بھی فصل اگاتا اس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ حکومت کی لیکویزیشن سکواڈز دیہاتوں میں جاتی اور کسانوں کے پاس جو بھی اضافی غلہ ہوتا وہ زبردستی ریاست کے نام پر قبضے میں لے لیتی۔ تو اگر کسان سخت محنت کر کے 10 بوری گندم اگاتا ہے اور حکومت آ کر 8 بوریاں بلا معاوضہ لے جاتی ہے تو وہ اگلی بار محنت کیوں کرے گا؟ بالکل، اس کی عقلی اور منطقی سوچ اسے یہی کہے گی کہ وہ صرف اتنی ہی گندم اگائے جتنی اس کے اپنے خاندان کو زندہ رہنے کے لیے کافی ہو۔ جب لاکھوں کسانوں نے یہی سوچنا شروع کیا تو شہروں کے لیے غلے کی پیداوار صفر ہو گئی۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ قانون کے تحفظ کے بغیر ان کے پاس کام کرنے کی کوئی ترغیب یا انسینٹیو ہی نہیں بچا تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ تازہ ہوا کے لیے گھر کی دیواریں گرا دی جائیں اور جب کڑاکے کی سردی لگنے لگے تو کانپتے ہوئے دوبارہ انہی پرانی اینٹوں کو تلاش کیا جائے کہ کسی طرح دیواریں کھڑی کی جائیں۔ قانون معاشرے کی وہی دیواریں ہیں جو تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اور عین اسی مقام پر 1921 میں لینن کو یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑی۔ اس کٹر انقلابی رہنما نے، جس نے 4 سال پہلے پورے نظام کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، محسوس کیا کہ معیشت صرف احکامات، اخلاقیات یا نظریاتی تقریروں سے نہیں چلتی۔ معیشت کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ قانونی بنیادیں، معاہدے اور بھروسہ ناگزیر ہیں۔ اس کے نتیجے میں 1921 میں لینن نے نئی معاشی پالیسی یا نیو اکنامک پالیسی متعارف کروائی۔ تو اس نئی معاشی پالیسی میں کیا ہوا؟ کیا انہوں نے یہ مان لیا کہ مارکسسٹ نظریہ غلط تھا یا یہ کوئی عارضی سمجھوتا تھا؟ لینن نے اسے ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ یعنی تصویراتی پسپائی قرار دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ روس اس وقت ایک پسماندہ زرعی ملک ہے، اس لیے انہوں نے اعلان کیا کہ کچھ عرصے کے لیے جزوی طور پر سرمایہ دارانہ نظام کو واپس لانا ہوگا۔ کسانوں کو اب یہ حق دے دیا گیا کہ وہ اپنا اضافی اناج مارکیٹ میں منافع پر بیچ سکتے ہیں۔ اچھا، تو تھوڑی آزادی مل گئی؟ جی، چھوٹے کاروباروں کو چلانے کی اجازت مل گئی، اور سب سے حیران کن قدم یہ تھا کہ لینن نے اپنے ماہرین قانون کو حکم دیا کہ وہ مغربی یورپ کے سرمایہ دارانہ قانونی نظاموں، خاص طور پر جرمن اور سوئس سول کوڈز کا مطالعہ کریں اور ان کی نقل کر کے روس کے لیے نئے دیوانی اور فوجداری قوانین تیار کریں۔ ذرا اس بات کی ستم ظریفی پر غور کریں۔ جن مغربی قانونوں کو انہوں نے سرمایہ داروں کا گٹھ جوڑ کہہ کر مسترد کر دیا تھا، جنہیں انقلاب کے نام پر تباہ کیا تھا، اب معیشت کو بچانے کے لیے انہی قوانین کی کاپی کر کے دوبارہ نافذ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوجداری قانون، خاندانی قانون اور جائیداد کے حقوق باقاعدہ طور پر واپس آ گئے۔ جی،
جی ہاں بالکل 1922 اور 23 میں باقاعدہ سول کوڈز نافذ کیے گئے، کاروباری معاہدوں کو دوبارہ قانونی تحفظ مل گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشی سرگرمیاں تیزی سے بحال ہونے لگیں اور ملک ایک بہت بڑے قحط اور مکمل تباہی سے بچ گیا۔ لیکن کیا ریاست نے اپنا کنٹرول بالکل چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، ریاست نے معیشت کے اہم ترین حصوں، جنہیں وہ کمانڈنگ ہائٹس کہتے تھے، جیسے بڑی صنعتیں، ریلوے اور بین الاقوامی تجارت، ان پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ روزمرہ کے لین دین اور معاشی نظام کو چلانے کے لیے نجی قانون کا ہونا ناگزیر ہے۔ تو اس تمام واقعے سے، اس پورے عروج و زوال سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سفر انتہائی سحرانگیز ہے۔ پہلے ایک صدیوں پرانے قانونی نظام کی مکمل اور پرتشدد تباہی، پھر ایک ایسے خیالی معاشرے کا خواب جہاں قانون کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، پھر اس کی عدم موجودگی کو پورا کرنے کے لیے ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال، اور بالآخر معاشی تباہی کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے انہی پرانے قوانین کی ایک نئی شکل میں واپسی۔ اس دور کی سب سے بڑی اور اہم سیکھ یہی ہے کہ قانون کوئی مصنوعی ساخت نہیں ہے جسے جب چاہیں محض ایک حکم نامے سے ختم کر دیا جائے۔ 1917 سے 1921 کا تجربہ دنیا کے لیے یہ ثابت کرتا ہے کہ جب باقاعدہ قانون کے تصور کو تباہ کیا جاتا ہے تو آزادی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ صرف ایک پاور ویکیوم پیدا ہوتا ہے جس سے بعد اخیر جبر اور افراتفری بھرتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ قانون دراصل انسانوں کے درمیان بھروسے اور تعاون کا وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جس کے بغیر کوئی بھی پیچیدہ معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگرچہ بعد کے سالوں میں اس قانون کی شکل دوبارہ مسخ کی گئی، لیکن 1921 کے اس موڑ نے یہ بات ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات پر ثبت کر دی کہ قانونی ڈھانچے کی غیر موجودگی کسی بھی معاشی اور سماجی نظام کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح نظریے اور حقیقت کے ٹکراؤ میں جیت ہمیشہ حقیقت کی ہوتی ہے۔ روس کے انقلاب نے یہ ثابت کیا کہ قانون محض حکمران طبقے کا ہتھیار نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لائف لائن ہے جو معاشرے کے مختلف حصوں کو جوڑے رکھتی ہے، بے شک، جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ سوال ذرائع میں براہ راست تو موجود نہیں، لیکن اس بحث سے فطری طور پر جنم لیتا ہے۔ اگر قانون واقعی صرف طاقتور کے مفادات کا تحفظ کرنے والا ہتھیار ہے، جیسا کہ ابتدائی مارکسسٹ مفکرین کا دعویٰ تھا، تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا مکمل مساوی اور مثالی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جو حقیقت میں کسی قانون کے بغیر پرامن طریقے سے چل سکے؟ یا پھر قانون، چاہے معاشی نظام سرمایہ دارانہ ہو یا سوشلسٹ، انسانی معاشرے کی بقا کے لیے بالکل آکسیجن کی طرح ایک بنیادی، ناگزیر اور دائمی ضرورت ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس پر بہت گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔